جواب آپ دے دیں لیکن مجلس فیصلہ کرے گی کیا جواب ہے. جواب بتائیے. جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اللہ اس کا ضامن ہے. جو مسجد کی طرف نکلے اور ضامن کا سوال تو کیا ہی نہیں گیا. نہیں، سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ان 3 باتوں کی حفاظت کرے وہ میرا سچا دوست ہے. جو ان کو ضائع کرے وہ اللہ تعالیٰ سے غداری کرتا ہے. وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ جو مسجد میں گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے. نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے. ان بھائی نے جو جواب دیا وہ تو ٹھیک تھا لیکن انہوں نے ضامن ہونے کے بارے میں بتایا. سوال یہ تھا وہ کون سی 3 چیزیں جس کی حفاظت کرنے والا میرا سچا دوست اور ضائع کرنے والا میرا دشمن ہے. وہ 3 چیزیں ہیں: 5 فرض نمازیں، نمبر 2 رمضان کے روزے، نمبر 3 جنابت سے غسل. ان تینوں چیزوں کی حفاظت کرنی ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اب مجلس فیصلہ کرے کہ یہ جواب میں کچھ ان کو نمبر ملے گا یا یہ جواب 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا کیونکہ آپ نے جواب آدھا دیا. اب باری سکھر والوں کی ہے. سعود کے کیا معنی ہیں اور شیطان سعود سے کیا کرتا ہے؟ سعود کے معنی ہے ناک میں ڈالنے کی کوئی چیز. قوت القلوب کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان کے پاس ایک سعود ہے، جب وہ اسے بندے کے ناک میں ڈالتا ہے تو اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں. شیطان کے پاس ایک سعود ہے، جب وہ اسے بندے کی ناک میں ڈالتا ہے تو اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کے تمام واروں سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. بکاڑا والوں سے سوال. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت ابو عمر ہے. ان کی کنیت ابو عمر ہے. جواب درست دے دیا ہے. حدیث مبارکہ میں زکام کو برا نہ سمجھنے کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے؟ آج چونکہ شب جمعہ ہے، مجھے امید ہے اسلامی بھائی اسٹوڈیو سے زیادہ بھی ہوں گے تو نیچے بھی فیضان مدینہ میں کچھ انتظام کیا گیا ہے ذہنی آزمائش دیکھنے والوں کے لیے. جی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زکام کو برا نہ سمجھو کیونکہ یہ بہت سی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے زکام کو برا نہ سمجھو کہ اس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب. فیضان نماز سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی ایک سوال ہو جائے فیضان نماز کے حوالے سے اور تحفے میں بھی فیضان نماز ہی پیش کر دی جائے. اگر ابھی تک مدنی چل کے ناظرین آپ نے فیضان نماز کتاب حاصل نہیں کی تو ضرور حاصل کریں. انسائکلوپیڈیا ہے یہ نماز کے حوالے سے، ہر گھر میں ہونی چاہیے. آئیے انشاءاللہ نماز کے حوالے سے ایک سوال سنتے ہیں. ماشاءاللہ یہ کتاب تحفے میں دی جائے گی. کوئی اسلامی بھائی یہ بتا دیں کہ 5 نمازیں ہیں جو فرض نماز ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی 8 نفل نمازوں کے نام بتانا ہے. 8 نفل نمازوں کے نام. ہاں آسان ہے. آپ آ جاؤ جلدی سے بتانا. لیکن تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اس کا اوابین اور صلاۃ التوبہ. 4 ہوئی ہے تو 4 اور 4 8 ہو گئے. چلو 6 بتا دو. چلو 6 بتا دیں. نوافل نا، رات کو سو کے اٹھ کر کیا پڑھتے ہیں؟ تہجد اور اشراق چاشت. جی اشراق اور چاشت. اشراق اشراق اور چاشت. ٹھیک ہے ماشاء ایک اور ہو جاتے ہیں. چلیں جی 7 تو بتا دینے. یہ کتاب ماشاءاللہ فیضان نماز کتنے دنوں میں پڑھ لیں گے یہ پوچھ لیں ان سے، نیت کر لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک مہینے. ہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلے جناب سیگمنٹ فیضان نماز بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 24 نمبر ہے، ڈبل 12 نمبر ہے سکھر کے. اوکاڑا 1 نمبر سے پیچھے ہے، 23 نمبر ہے. مقابلہ ابھی بھی بہت باقی ہے. مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب، بڑا پیارا رسالہ جس میں زبردست ہمارے لیے عبرت کے مدنی پھول ہیں. تانبے کے ناخن، بڑا ہی جس کو آپ کہیں کہ ڈرا دینے والا موضوع ہے. اور اس رسالے میں کیا ہے ایسا یہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. مگر اس رسالے کو پڑھنے کے لیے امیر اہل سنت نے کتنی پیاری دعائیں دی ہیں. ہر ویک ہر ہفتے ہمیں ایک ماشاءاللہ رسالہ دیا جاتا ہے. تو آئیے امیر اہل سنت کی وہ پیاری سی دعا ہم مل کر سنتے ہیں. غیبت برے خاتمے کا سبب ہے. یا اللہ، جو کوئی تانبے کے ناخن کے 26 صفحات پڑھ یا سن لے، اسے لوگوں کی غیبتیں کرنے اور سننے سے
बचा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल देखते रहिए, नमाज की पाबंदी करते रहिए। यकीनन हम सब चाहते हैं कि गीबत से बच जाएं, और अमीर अहले सुन्नत की दुआ भी है, तो फिर तो ये रिसाला जल्दी हासिल करना चाहिए। मकतबतुल मदीना ने बड़ी आसानियां कर दी हैं। रिसाला तो मौजूद है, मगर जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए ऑडियो भी हमें क्लिप मिल जाया करता है, सोशल मीडिया पे वायरल होता है। जो नहीं पढ़ सकते